بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جو لوگ قرآن کو نیا پڑھنا شروع کرتے ہیں اور تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو انہیں شروعات میں ہی بڑی مشکل آتی ہے، کیونکہ یہ جو آیتیں ہیں شروع کی، ان کا مطلب صحیح سمجھنا بڑا مشکل پڑتا ہے ایک عام انسان کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو کنٹیکسٹ ہے، جو پس منظر ہے، وہ نہیں جان رہے ہوتے۔ پہلی چیز تو یہ کہ الف لام میم۔ الف لام میم 3 حروف ہیں، اور اصطلاح میں ہم اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطع کہتے ہیں کٹا ہوا۔ تو چونکہ یہ حروف مل کے کوئی لفظ نہیں بنا رہے، ایک ورڈ نہیں بنا رہے، یہ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، ساتھ رہنے کے باوجود بھی کٹے ہوئے ہیں، تو یہ مقطع اردو میں اور یہ عربی میں کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ اور اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں وہ کوئی انسان نہیں جانتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حالانکہ یہ بات تھوڑی کمزور ہے کہ ان الفاظ کے معنی جو ہیں وہ کوئی انسان نہیں جانتا۔ نازل ہوتے وقت بھی کوئی نہیں جانتا تھا اور بعد میں بھی کوئی نہیں جانتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کمزور ہے۔ الگ الگ رائے ہیں علماء کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، جو تحقیق کرنے والے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پرانا ٹریڈیشن ہے، عرب کے اندر تھا، اور عرب کے علاوہ جتنی پرانی تہذیبیں ہیں، جو کلچر سویلائزیشنز ہیں، قدیم سویلائزیشنز ہیں، ان کے ہاں یہ طریقہ رائج ہے۔ کیونکہ انسان نے جب بولنا سیکھا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دن کے اندر اس نے زبان بھی کریٹ کر لی، گرامر بھی کریٹ کر لی، ایک لینگویج ڈیولپ کر لی۔ شروعات انسان کے بولنے کی کیسی ہوئی ہے کہ پہلے اس نے آوازیں نکالنا شروع کی، ان آوازوں کو ریلیٹ کیا تاکہ وہ کمیونیکیٹ کر سکے، اور آوازوں کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو جوڑا۔ جیسے اگر کوئی انسان کسی کو خطرے کی بات بتانا چاہے تو وہ ایک طریقے کی آواز نکالتا تھا اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ، اور یہ کام جو ہے جانور بھی کرتے ہیں کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ۔ تو آوازوں کے ساتھ جو ہے چیزیں جڑنی شروع ہو گئیں، اور پھر ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے اس کو لکھنے کا مطلب یہ لکھنا اچانک شروع نہیں ہوا۔ جن آوازوں سے جن چیزوں کا تعلق تھا، ان آوازوں کو کسی پتھر پہ یا کسی جگہ پہ ثبت کرنے کے لیے انہوں نے اسی شکل کو مختصر بنانا شروع کر دیا۔ اس کی سب سے اچھی مثال جو قرآن سے بھی دی جا سکتی ہے وہ مچھلی کی ہے۔ نون جو ہے، نون مچھلی، جب مچھلی بناتے ہیں تو مچھلی کی آنکھ اور مچھلی، نون جو ہے اس طرح بنتا ہے، تو وہ مچھلی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور سورہ نون کے اندر ہی مچھلی کا ذکر آیا ہے، تو یہ عرب کے اندر مانتے ہیں کہ نون جو ہے وہ مچھلی سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح آوازیں جو ہیں چیزوں سے جڑی ہوئی تھیں، اور جب انہیں لکھنے کی شروعات مانے تو وہ لکھنا تو نہیں کہہ سکتے، اس کو ایک طریقے کی شکلیں بنانا شروع کرتے تھے، جن چیزوں میں بھی وہ لکھ سکتے تھے، مثال کے طور پر پتھروں پہ یا دیواروں پہ، چٹانوں پہ، تو انہوں نے اس کو وہ شکلیں دینا شروع کر دیں۔ آگے جا کے وہ شکلیں جو تھیں وہ الفابیٹس بن گئیں، اور الفابیٹس کو جوڑ کے پھر ورڈ بننے سیکھ لیے انسان نے، پھر ورڈس کو جوڑ کے اس کو بولنا آ گیا، پھر جیسے جیسے وہ ڈیولپ ہوتا گیا وہ گرامر بھی بننی شروع ہو گئی کہ ہاں اس کو ایسے بولیں گے، اس کو ایسے بولیں گے۔ تو الف لام میم یہ حروف جو ہیں، کہا جاتا ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ یہ جانتے تھے کہ ہر حروف کے پیچھے کیا معنی ہے، تو وہ الف لام میم کو سمجھتے تھے۔ اور ایک عالم ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس وقت جس وقت میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے شاعروں کے شعروں میں سے اس کی مثالیں بھی لکھی ہیں کہ شاعر بھی اس طریقوں کا استعمال کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے جو صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ صورتوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ ایک مترجم ہیں، انہوں نے تو لکھا ہے کہ یہ صورت، اس کا ترجمہ لکھتے ہیں وہ کہ یہ صورت الف لام میم ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں ایک ہی حروف مقطعات بار بار آئیں، جیسے الف لام را، تو اس کا جواب وہی دیتے ہیں کہ الف لام را ایک ہی نام کی صورتوں کا مطلب ہے وہ ایک گروپ کی صورت ہے، اور وہ ہیں بھی ایک ہی گروپ کی صورت اگر موضوع کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ صورتوں کے نام کی طرف اشارہ۔ تیسرا جو رائے ہے جو مجھے مضبوط لگتی ہے وہ اخلاق حسین قاسمی سے سنی ہم نے، وہ یہ کہنے لگے کہ جب اصل میں قرآن جو ہے وہ تقریری انداز میں نازل ہوا ہے، اور اس کا جو سنایا جانا تھا وہ بھی تقریری انداز میں سنایا جانا تھا۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اہم بات شروع کرتے ہیں تو شروع کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس پہ انسانوں کا دھیان نہیں ہوتا، سننے والوں کا، اور جیسے ہی وہ دھیان دینا شروع کرتے ہیں تو ان سے پچھلے الفاظ مس ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کچھ الفاظ یا کچھ آوازیں یا کچھ حروف ایسے ہونے چاہیے جب ہم امپورٹنٹ بات شروع کریں تو پہلے ان سے شروع ہو، تاکہ جب آدمی دھیان دے تو دھیان دینے کے بعد اصل بات شروع ہو۔ اور اس کی مثال وہ دیتے تھے کہ جب مکے سے
شروع کے جو مومنین تھے جب وہ ہجرت اول جسے ہم کہتے ہیں حبشہ گئے تھے، تو حبشہ میں جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، اور مکے پہ جب مسلمانوں پہ ظلم ہوا تو بہت سارے مسلمان وہاں چلے گئے تھے حبشہ، نجاشی بادشاہ کی حکومت میں. تو پیچھے جو لوگ ظلم کرنے والے تھے، سردار تھے، وہ بھی پہنچ گئے. انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ جی ہمارے یہاں کے بھگوڑے آپ کے آئے ہیں اور انہیں واپس چاہیے. تو بادشاہ جو تھا وہ انصاف پسند تھا، اس نے کہا جی اگر وہ آئے ہیں اور ان پہ تمہارا کوئی الزام ہے تو میں ایسے ہی تو دوں گا نہیں، دونوں کی بات سنوں گا پہلے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور تم کیا کہتے ہو. تو ایک وقت دے دیا گیا، مسلمانوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ آپ لوگ کیا جھگڑا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں اور آپ کیوں بھاگ کے آئے ہو، مجھے ایکسپلین کرو. تو مسلمان پریشان ہوئے کہ یہ ہیں عیسائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں اور ہم مانتے نہیں ہیں، تو ہم اگر اپنا دین پیش کریں گے اور ان کے عقیدوں کے خلاف ہمارے عقیدے ہوں گے تو یہ ویسے بھی دک نہ جائیں، تو کیا کریں. تو بڑے ایک اہم امپورٹنٹ آدمی چاہیے تھا جو اتنے نازک موقع کے اوپر اپنا موقف، اپنا اسٹینڈ رکھ سکے، بادشاہ کے سامنے سمجھا سکے کہ ہم کون ہیں، ہم کیوں، ہمارا جھگڑا ہوا ان سے اور ہم کیوں آئے. تو ایک صحابی کو تیار کیا گیا کہ یہ بتائیں گے، یہ بولیں گے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کے سناؤں گا. تو اس سورہ مریم میں شروعات جو ہوتی ہے وہ حروف مقطعات سے ہی ہوتی ہے. کاف ہا یا عین صاد ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، اس سے بھی لمبا. تو جب انہوں نے، تو اخلاق صاحب بتاتے تھے کہ جب انہوں نے یہ شروع کیا ہوگا تو لوگوں کے اٹینشن گریب کی ہوگی، اس نے یہ کیا پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ذکر شروع کیا کہ زکریا علیہ السلام کا ذکر اور مریم علیہ السلام کا ذکر اس میں آیا. تو یہ ہوا. تو یہ تین باتیں امپورٹنٹ ہیں کہ یا تو یہ ایسے الفاظ ہیں جن الفاظ سے کیا ان کے کیا معنی ہیں اس وقت کے لوگ سمجھتے تھے، دوسرے صورتوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں، اور تیسرا اگر واقعی ان کے کوئی معنی نہیں ہیں تو ان کا یہ استعمال ہو سکتا ہے کہ قرآن سناتے وقت اس کا یہ یوز ہوگا.